السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع کیسے لایا جائے، اور اس سے پریشان رہتے ہیں کہ کیا بات ہے نماز میں ہمارا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دھیان ادھر ادھر تبھی جاتا ہے جب انسان کی سوچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دماغ جب فارغ ہوتا ہے تو پھر دھیان ظاہر ہے کہیں بھی چلا جائے گا، اسی وجہ سے پھر زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نماز میں خود کو فوکس رکھے، یعنی جس وقت آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو سمجھ لیں سب کچھ جو آپ کے آگے تھا نا، وہ آپ نے ہاتھ اٹھائے نا، ان کو پیچھے پھینک دیا، ٹھیک ہے، سب پیچھے چلا گیا۔ اب کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے، سب آپ نے پیچھے ڈال دی، اور آپ سب سے پہلے اللہ کی حمد سے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس تعریف پہ غور کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے آگے اپنے آپ کے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ جو پوزیشن ہے آپ کے قیام کی، آپ اس پہ اگر غور کریں تو وہ کیسی پوزیشن ہے؟ کوئی بہت بڑے آدمی والی پوزیشن نہیں ہے، بلکہ غلامی والی پوزیشن ہے کہ ہاتھ باندھے میں ہیں، نگاہیں زمین پر ہیں، اپنے سامنے سجدے کی جگہ پر، کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی حرکت نہیں کر رہے، کچھ کھا پی نہیں رہے، نظریں چرا کے کہیں اور نہیں دیکھ رہے، بس ایک جگہ پہ فوکس ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو گرایا ہوا ہے۔ تو یہ پوزیشن ہی بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے ایک غلام کی طرح پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے نا تو اس کی ہر چیز کے پر غور کیجئے۔ الحمد کا کلمہ کیا ہے؟ شکر کا اور تعریف کا۔ جس کے آپ احسان مند ہوتے ہیں اس کے آگے کبھی سر اٹھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو وہ سر جھکا ہوا احسان مندی کا جذبہ ہے، تو پھر تو انسان احسان مندی کے ساتھ جب کھڑا ہوگا تو اس کا دل کس کیفیت میں ہوگا؟ دل بھی جھکا ہوا ہوگا۔ اور اس کے بعد الرحمن الرحیم جب پڑھیں تو اس کی رحمت کو محسوس کریں، اور مالک یوم الدین تو پھر ہیبت سے دل بھر جائے۔ پھر انعمت علیہم میں تو انعام یافتہ لوگوں کو سوچیں کہ وہ کیسے جنتوں میں ہوں گے، اور مغضوب اور الضالین جو ہیں وہ کیسے جہنم کی تہہ میں پڑے ہوں گے۔ اس کے بعد کوئی وہ صورت پڑھیے جو کہ آپ کو سمجھ بھی آتی ہو، جس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو، وہ والی صورت سلیکٹ کیجئے، اور نماز سے پہلے سوچ کے رکھیں کہ میں نے پہلی رکعت میں کون سی پڑھنی ہے اور دوسری میں کون سی پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ ہر دفعہ کوئی نئی صورت پڑھیں، یعنی صرف ہمیشہ ایک ہی صورت نہ پڑھتے رہیں بلکہ بدل بدل کے پڑھیں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اور جب رکوع میں جائیں تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے گرا دیا، سوچیں کہ میں ایک غلام ہوں جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا ایک مالک کے آگے، اور ہر دیکھیں پوزیشن کے اندر آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو ساری نماز ہی آپ کی بندگی کا اظہار ہے، غلامی کا اظہار ہے۔ اللہ تو بڑا ہے تو خود کو چھوٹا سمجھیں۔ جب سجدے میں جائیں تو سوچیں کہ میں کتنی ذلت کی پوزیشن میں آ گئی ہوں کہ میں نے اپنا ناک بھی اور اپنا ماتھا بھی ہے اللہ تیرے آگے رکھ دیا۔ اس سے زیادہ نیچے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں جا سکوں، جس سے میں اظہار کر سکوں کہ میں کتنی چھوٹی ہوں تیرے آگے اور تو کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا تو ہی ہے اور میں یہ ہوں، میں کتنی حقیر ہوں۔ پھر اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ تحیات پڑھتے ہیں تو تب تو آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے آپ نے کہہ دیا، اور اس کے بعد اپنی دعائیں کریں کہ اب اللہ ساری نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد درود شریف پڑھا تو وہ بھی ایک دعا ہے، اور اس کے بعد بھی اپنی جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں، مسنون ہے، قرآنی ہے، اپنے عربی میں ویسے دعائیں آتی ہیں، تو وہ ساری دعائیں مانگے، اطمینان کے ساتھ مانگے، اور اس کے بعد پھر سلام پھیر لیجئے، اور تھوڑا سا اس سے آپ کا فوکس نماز کے اندر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اس سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر۔